السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے شعبان کی فضیلت، پارٹ نمبر 3۔ ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، اس رات میں کوئی خاص عبادت صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کہ کوئی خاص وظیفہ کرنا ہو، بعض پیر لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ نام اللہ کا بہت پڑھو، ایسی کوئی بات صحیح حدیثوں میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا جی چاہے قرآن پڑھیے، صلاۃ تصویح پڑھنے کا جی چاہے صلاۃ تصویح پڑھیے، اور آپ کو جو ہے یا درود شریف پڑھنے کا جی چاہے درود شریف پڑھیے، عبادت کیجیے۔ بس یہ ہے، کوئی جو آپ کے جی میں آئے۔ اب ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ جنت البقیع میں ملے، اور فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ خوف ہوا کہ اللہ اور ان کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور بی بی کے پاس، کسی اور آپ کی بیگم کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بحقی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ مطلب عرب میں بکریاں پالنے کا عام رواج تھا، تقریباً ہر قبیلے میں بہت سی بکریاں ہوتی تھی، لیکن قبیلے بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنی تعداد میں بال تھے، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی آدمی گن نہیں سکتا۔ ہاں، کبھی ذرا گن کے دو بکری کے بال، آدمی سک جائے گا کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، جنہیں شمار کرنا آسان نہیں۔ پھر کثیر تعداد کی بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ تعداد میں حق تعالیٰ کا اپنے بندوں کو معاف فرمانا کیسی زبردست بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے عظیم الشان ہے، ان کی بخشش اور مغفرت بھی ویسی عظیم الشان ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے، لہذا اگر کوئی شخص اس رات میں قبرستان چلا جائے اور مرحومین کو ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو یہ امر مستحسن ہے، بشرطے کہ یہ ایک جملہ یاد رکھیے عمرہ، بشرطے کہ اس کو اعتقاداً یا عملاً لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ اور معتدل بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمیں معاف فرما دیجئے اور رحم بھی کیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔